اس کے بعد فیصلہ فاروقی. قال عمر یا رسول اللہ. ہاں یہ نمبر 13 ہے ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوپر الکوکب الدری کے حوالے سے گزر بھی گیا ابن عباس کا نظریہ. اب یہاں آ رہا ہے کہ مثل ضربہ اللہ للکفار، یہ مثال ہے جو اللہ نے کافروں کے لیے بیان کی کہ انہم لا یسمعون. تو حضرت ابن عباس وجہ تشبیہ کی عدم سما بنا رہے ہیں. لا یسمعون کیا بنا رہے ہیں؟ لا ینتفعون یا لا یسمعون؟ کون سی وجہ تشبیہ کی بنا رہے ہیں؟ عدم سما. در منصور حضرت فیصلہ فاروقی، حضرت فاروق اعظم. میں ابھی استدلال کر چکا ہوں، صرف عبارت دیکھ لو. قال عمر یا رسول اللہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا. اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو عذاب بھی ہو رہا تھا اور اندر روحیں بھی موجود نہیں تھی. معلوم ہوتا ہے اعادت الارواح عذاب و ثواب کے لیے کوئی ضروری نہیں. ہاں بھئی لا ارواح فیہا. پھر روایت یا رسول اللہ کیف یسمعو وانا یجیبو وقد جیفو. یہ کچھ اغلاط ہیں کمپیوٹر کی، تو کس طرح یہ سن سکتے ہیں، کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ یہ تو جیفو گلے ہوئے ہیں. فسمع عمر، تو حضرت عمر نے جب آپ کی آواز سنی فقال یا رسول اللہ اتنادی بعد ثلاثن، 3 دن کے بعد ان سے آپ کلام کر رہے ہیں. وَهَلْ يَسْمَعُونَ کیا یہ سنتے ہیں؟ یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. دیکھا حضرت فاروق اعظم نے استدلال کس سے کیا؟ آیت سے. رسول پاک نے حضرت عمر کو نہیں فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کا تو معنی اور ہے، تو قرآن سمجھے ہی کوئی نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے اس معنی پر فہم صحابہ پر پیغمبر کی تقریری دستخط موجود ہے. تقریر موجود ہے کہ یہ معنی بالکل صحیح، ورنہ صاحب القرآن پر یہ بات لازم تھی. اگر حضرت فاروق اعظم نے معنی غلط سمجھا تھا تو آپ ڈانٹتے، آپ فرماتے جی آپ کدھر آیت پیش کر رہے ہیں، اس میں تو مردوں کے سننے کا اشارہ تک بھی نہیں. اے جیسے کما کالا اکاڑوی. ہاں بھئی قال المسلمون یا رسول اللہ اتنادی قومن ہو گیا. خیر القرون میں نیچے حاصل ہے. ان 3 آیات مبارکہ کا صرف ایک ہی مفہوم سمجھا گیا کہ موت کے بعد کوئی بھی اہل دنیا کا کلام نہیں سن سکتا. خیر القرون میں ان آیات کے اس مفہوم کا نہ تو کسی ہستی سے کوئی اعتراض منقول ہوا اور نہ ہی ان آیات کا کوئی دوسرا مفہوم مراد لیا گیا. فمن ادعا فعلیہ البیان، من ادعا خلافہ فعلیہ البیان مع البرہان ولا یمکنہ انشاء اللہ الی یوم الجزاء والمیزان. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ سمجھو. ہم کہتے ہیں یہی مفہوم خیر القرون میں بیان ہوا، کوئی دوسرا مفہوم بیان نہیں ہوا. یا کسی خیر القرون میں اس مفہوم پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. اب ساری دنیا کے اہل بدعت زور لگائیں، آپ ان کے جاؤ ان کو منتیں کرو کہ حضرت جی ان آیات کا صحابہ سے کوئی دوسرا معنی منقول ہو، یا ام المومنین کی اس تقریر پر صحابہ میں سے کسی نے اعتراض کیا ہو. ایک مولوی صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے.
کوئی صحابی ام المومنین کے اس مفہوم پر انکار کیوں نہیں کرتا؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ صحابہ ام المومنین کا حیا کرتے تھے. تو میں نے کہا آپ بھی حیا کر لیں. صحابہ ام المومنین کا حیا کرتے تھے، آپ بھی مہربانی کریں حیا کر لیں، بے حیا نہ بنے، اور حیا کر لیں کہ ام المومنین نے قرآن صحیح سمجھا. تو اب تو مسئلہ سما کا نہیں، اب مسئلہ حیا کا ہے کہ صحابہ کو ام المومنین کا حیا تھا اور اکاڑوی پارٹی بے حیا ہے. بھائی اتنی بات ہے. تو اب آپ اندازہ کریں یہ تعبیل ہو رہی ہے صحابہ نے حیا کیا. تو حیا اسی لیے کیا کہ ام المومنین سچ فرما رہی تھی. دوسرا درجہ ہے تفسیر تابعین کا. آپ ذرا جائزہ بھی لیتے ہو جج بن کے کہ وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، مماتی قرآن پڑھتے ہیں، معنی اپنا کرتے ہیں. یہ ہمارا معنی ہے. اچھا ان والا معنی کسی صحابی سے ثابت ہے؟ تابعی سے، امام سے، خیر القرون سے. تو پھر معنی ہم اپنا کرتے ہیں یا وہ بے ایمان اپنا معنی کرتے ہیں؟ اب کم از کم آپ کو تو یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کے منکر ہیں. یہ قرآن کے لوگوں کو تو وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ جی مماتی مانا اپنا کرتے ہیں. ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن مماتیوں والا قرآن نہیں مانتے. یہ مماتیوں والا نہیں ہے، یہ تو کام اور گڑبڑ ہے. جس پہ قرآن نازل ہوا وہ بھی اس معنی کو سامنے ان کے ہو رہا ہے اور وہ بھی اس معنی کو برقرار رکھ رہے ہیں. جس طرح گنڈے کہتے ہیں مولویوں والا، طالبان والا، مولویوں والا اسلام نہیں مانتے، تو یہ نیچے والے گنڈے بھی یہی کہتے ہیں. دیکھو امام ابو حنیفہ کو جانتے ہو جی؟ امام اعظم اکابرین میں سے ہیں یا نہیں؟ ومنہم الامام، اور کہنے والا بھی امام، استدلال کرنے والا بھی امام. حضرت گنگوئی بھی امام ربانی. سب دیوبندیوں کے استاد الاساتذہ حضرت گنگوئی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، حضرت عائشہ، امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے. کس سے استدلال کیا؟ انک لا. امام نے قرآن صحیح سمجھا یا مقلدین نے قرآن صحیح سمجھا؟ مجتہد آیت کا معنی کر رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے. اسی سے انک لا تسمع الموتى الکوكب الدری. آگے خود بھی آ رہا ہے رأى الامام ابو حنیفہ من یأتی القبور لآل الصلاة فیسلموا ویخاطبوا ویتکلموا. امام صاحب نے ایک صوفی کو دیکھا جو کچھ نیک لوگوں کی قبروں پہ آتا تھا، آل صلاح کی قبروں پر آتا تھا اور کیا کام کرتا تھا؟ یسلمو، سلام کرتا، ویخاطبو، کلام کرتا، ان سے گپ شپ لگاتا، ویتکلمو، اور کلام کرتا. توجہ ہے آپ کی؟ ان سے خطاب بھی کرتا، کلام بھی کرتا. ویقول یا اہل القبور، یہ ٹھیک کر لینا بکور لکھا ہوا ہے، یقول یا اہل القبور، اور کہتا اے اہل قبور حل لکم من خبر. اتنا مشرک بھی نہیں تھا، شکی تھا. حل لکم من، کیا ہے تمہیں کوئی اتا پتا؟ بحل عندکم من اثر، کوئی تمہیں نشان کوئی معلوم ہوتا ہے؟ میں آتا ہوں تمہارے پاس، ونادیتکم، اور تمہیں آواز دیتا ہوں، من شہور، کئی مہینے ہو گئے ہیں، ولیس سوالی منکم الا الدعاء، باقی میرا یہ عقیدہ نہیں کہ تم کوئی مشکل کشا ہو یا حاجت روا. میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں میری بات کا پتہ چلتا ہے نا تو دعا کر دو میرے لیے. میرے لیے کیا کر دو؟ دعا کر دو. فہل درایتم،
کیا تم جانتے بھی ہو یا غافل بھی ہو؟ فسمع ابو حنیفہ، پس سن لیا امام ابو حنیفہ نے، یقول یخاطبہم، فقال، امام صاحب نے فرمایا، هل اجابوا لک، او سوفڑ، هل اجابوا لک، کیا ان قبروں والوں نے تجھے کوئی جواب بھی دیا ہے؟ هل اجابوا لک، انہوں نے جواب دیا تجھے؟ قال اللہ، کہ نہیں جی، جواب تو کوئی نہیں دیا۔ قال اللہ، قال اللہ، فقال له سحقا لك وتربت يداك لک لعنتی، سحقا لك وتربت، کیا معنی کر رہا ہوں؟ لکھ، صوفی صاحب، لکھ لعنت ہو بھی۔ پنجابی میاں والی بولی میں کہتے ہیں ہے رڑا بکھائی، سحقا لک وتربت یداک، کئی علاقے والے کہتے ہیں اور ڈگور تھی بھی، ڈگور بکھائی، کوئی کہتے ہیں اے لگ تھی بھی، اور تباہ ہوئے، برباد ہوئے، تربت یداک لکھ لعنتی۔ کس نے کہا؟ تربت یداک کیف تکلم اجسادا و امام و، کیسے کلام کرتا ہے لوگوں سے، لا یستطیعون جوابا، ایسے جسموں سے، کیف تکلم، اے جسم ہیں ان میں روح، اجساد ہیں ان میں روح نہیں ہے، لا یستطیعون جوابا، نہیں طاقت رکھتے جواب دینے کی، آگے ولا یملکون شیئا ولا یسمعون صوتا، لا یملکون شیئا، امام نے آیت سے استدلال کیا، وہ آیت کے مفہوم بیان کر رہے ہیں، ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا، وہی فرمایا دیکھو لا یملکون شیئا، نہیں اختیار رکھتے کسی چیز کا، ولا یسمعون صوتا، اور نہیں سنتے صوتن، کوئی آواز، نہ کرا نیال نہ سلام، کوئی آواز نہیں سنتے، کرا، اور امام نے آیت پڑھی وما انتا بمسمع من فی القبور، ما انتا بمسمع من فی القبور، الغرائب فی تحقیق المذاہب، تفہیم المسائل، مسائل علامہ کنوجی کا، اور تحریرات حدیث، سیانت الانسان، فاتحہ کا صحیح طریقہ، یارہ یہ فاتحہ کا صحیح طریقہ، اس پر 40 سے زائد اکابرین کی تصدیقات ہے، اور اکابرین میں مولانا الیاس بھی ہیں جو ریبنڈی ٹولے کی ابتدا کرنے والے، ان کے بھی یہاں دستخط موجود ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ سعید ان قتادہ جی اور تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى ھذا مثل ضربہ اللہ للکافر فکما لا یسمع المیت الدعاء کذالک لا یسمع ہاں، جہاں قتادہ بھی بجا تشبیہ کی کیا بنا رہا ہے؟ سما یا انتفاع؟ سما، بجا تشبیہ کی عدم سما، عدم سما، عدم انتفاع نہیں، تو حضرت قتادہ، اور نوٹ لکھ لو قتادہ بخاری میں موجود ہے، حضرت قتادہ نے جو تعویل کی نا کلیب بدر والی، اب مولانا سرفراز جب تنگ ہوا قتادہ سے کہ وہ تو بخاری میں معجزہ قرار دے رہا ہے، اسی جگہ پہ بخاری میں موجود ہے کالا قتادہ تو خارق للعادہ، تو مولانا سرفراز نے کہا کہ یہ قتادہ یہ بدتی ہے، اور محمد بن مروان وہ سنی ہے، یہ بدتی ہے وہ سنی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔
دیکھو انصاف دیکھو مولویوں میں. تفسیر جمہور مشائخ حنفیہ، فقہ حنفی کی 395 کتب. کتنی ہیں؟ 395 کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے. آپ کو اس کے ساتھ وہ دوسرے کاغذ نہیں ملے عقیدۃ الاکابر والے؟ اس کے ساتھ آخر میں ٹچ تو نہیں اسی کے ساتھ؟ ہاں ہیں آخر میں ہیں. لمبا ہے اور بالکل آسان ہے، یہ پڑھنا بھی ضروری نہیں. آپ دیکھ لیں، آپ کو کافی انشاءاللہ سارا سمجھ آ جائے گا. یہ 100 کے قریب اکابر ہوگا. چلو خیر، کچھ آیا ہے، پورا نہیں آیا. دیکھو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم صرف ایک بات پہ کھڑے ہیں کہ ان آیات کا معنی کیا ہے. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ صرف ایک بات پہ کھڑے ہیں کہ ان آیات کا معنی کیا ہے، بس. ہمیں ابھی دوسروں کی کوئی ادھر ادھر کی چیزوں کی ضرورت نہیں. آگے کالا ابن الحمام، جانتے ہو ابن الحمام کو؟ اکثر مشائخنا، اکثر اکابر ہمارے، کہتے اکابر اکثر مشائخنا علی ان المیت لا یسمع، اکثر ہمارے اکابر کا یہی نظریہ ہے مردہ نہیں سنتا. کیوں؟ یہ بات میں نے بتانی ہے آپ کو. میں ابھی اکابر نہیں بتا رہا، اکابر نے آیت کا کیا معنی کیا. اکثر اکابر کہتے ہیں مردے نہیں سنتے. دلیل استدلالا بہذہ الآیہ، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ما انت بمسمع من فی القبور. تو اب بتاؤ اکابر نے قرآن سمجھا یا نہیں سمجھا؟ ان سے پوچھو، اکابر کرنے والے اکابر کا یہ معنی ہے. عنایت القاضی، اللہ کے فضل سے آپ دیکھ رہے ہیں سارے اکابر ہمارے ساتھ چل رہی ہے. عنایت القاضی علامہ خفاجی، صفحہ 128 اور جلد نمبر 7. اس کے بعد ہیں جناب امام احمد اور امام شافعی. جانتے ہو امام احمد امام شافعی کو؟ امام احمد امام شافعی، ذرا غور سے پڑھو. آپ کو لوگ کہیں گے امام شافعی سما کا قائل ہے. یہ جو آپ کے بوڑھے اساتذہ کرام ہیں نا، اللہ انہیں مطالعے کی توفیق دے. ساری زندگی ایک ہی شرح سامنے رکھی ہے پھٹی پر، اور آ جاؤ بیٹھے، تو اللہ ان کو بھی مطالعے کی توفیق دے دے. وہ کتاب بیچاری اس کی کاٹھی ٹوٹ گئی ہے، اس کو 60 سال ہو گیا ہے. بھئی کوئی شرح تبدیل کر دے، کوئی اور شرح بھی پڑھ. وہ شرح پڑھی ہے حضرت صاحب، یوں کر کے اس کی کاٹھی بھی توڑ دی ہے. اور پھر جب بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ ابن رشد بول رہا ہے. تو اس لیے ذرا خیال کرو. یہ کہتے ہیں امام شافعی سما کا قائل ہے، امام ابو حنیفہ منکر ہے. یہ تو سنا ہوگا آپ نے کہ نہیں سنا؟ ہاں، آج کچھ اور بھی سن لو. امام شافعی، امام احمد
انہی آیات کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا. اور اسی طرح آپ کو بزرگ کہتے ہوں گے کہ امام شافعی امام احمد کہتے ہیں کہ روح بدن میں واپس آ جاتی ہے. امام احمد امام شافعی وہ حدیث سلسلۃ الذہب والی میں بیان کر چکا ہوں جس میں کہتے ہیں قیامت تک روح بدن میں واپس نہیں آتی. اور آپ کو لوگ کہیں گے امام شافعی کہتا ہے کہ روحیں قبروں پر ہوتی ہیں. بالکل جھوٹ ہے. امام شافعی نے نہیں کہا. امام شافعی کہتا ہے نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ. تو افریت القبور کہاں ہیں اور جنت حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ. یہ سب مسائل آپ 200 بزرگوں اصلاح کر لو. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا جو بڑے مفتیان کرام اور علماء اعظام تشریف فرمائے. اس عبارت کو خدا کے لیے دیانتداری سے دیکھنا کہ مسئلہ کیا ہے. امام شافعی احمد صرف مسئلہ نہیں بیان کر رہے, کچھ اور بھی بیان کر رہے ہیں. مسئلہ چل رہا ہے قسم کا. وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا, اگر محلوف علیہ اوپر ہے فَإِنْ نَادَاهُ, ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ فلانے آدمی سے بات نہیں کروں گا. اس کی مختلف صورتیں بیان ہو رہی ہیں. پہلے ہمارا جو مقام استدلال ہے یہ دیکھ لو. فرماتے ہیں بَإِنْ كَانَ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا أَوْ مُغْمًا عَلَيْهِ, مغمى لفظ ہے. اگر ہو میتن یا غائبن محلوف علیہ یعنی جس پہ قسم اٹھائی وہ میت ہے یا کیا ہے, میت ہے یا غائب ہے, میت ہے یا بے ہوش ہے, میت ہے یا غائب ہے یا بے ہوش ہے یا بے ہوش ہے. او اسم یا بہرا ہے, لا یعلم بتکلیمہ ایاہو, نہیں جانتا اس کے کلام کو, لم یحنس آنس نہیں ہوگا. وبہذا قال الشافعی, وبہذا قال, یہی قول ہے کس کا, یہی مذہب ہے امام شافعی کا. آگے بحکیہ عن ابی بکرن, یا ابو بکر ایک مولوی ہے اس سے یہ حکایت کیا گیا ہے. حکیہ اس سے ایسے منقول ہے, پکی بات نہیں. انہو کہ وہ حانس ہو جائے گا بنداء المیت, لأن النبی کلمہم وناداہم ما انتم باسماء. یہاں پر بھی وہی روایت ہے کلیب بدر والی کہ آپ نے مردوں سے کلام کیا تھا. لما کل منہم. آگے ولنا قولہ تعالی, ہماری دلیل ہم میں کون ہے, بہذا قال شافعی. ولنا قولہ تعالی, ہماری دلیل قول اللہ تعالی کا, وما انت بمسمع من فی القبور, ولانہ, ایک تو یہ آیت ہے اور دوسرا ولانہ قد بطلت حواسہ وذهبت نفسہ, اور دوسری وجہ کہ اس کے حواس باطل ہو گئے اور سننے والے حواس, عقلی دلیل, اور اس کا روح چلا گیا. فکان ابعدا من السماء من الغائب البعید لبقاء الحواس فی حقہ,
لے بقاء الحواس فی حق ہی وانما کان ذالک معجزۃ النبی. کیا لفظ ہے؟ کرامت اللہ. ہاں، امرن اختص بہ فلا یقاس علیہ غیرہ. اب ذرا دیکھنا، فرماتے ہیں کہ مردے کا سننا فکان ابعد، بعید ہوگا یا ابعد ہوگا؟ کس سے؟ من سماع الغائب البعید لبقاء الحواس. واہ، ہمارے فقہا پہ بھی خدا کی رحمت ہو. کیسا؟ اس وقت موبائلیں نہیں تھی. یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی لندن میں بیٹھا ہے، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور میت کی چارپائی کے اوپر بیٹھے ہیں، ساتھ آپ کے مردہ پڑا ہے. زید لندن میں بیٹھا ہے، آپ اسلام آباد بھی ہیں اور ساتھ والی چارپائی پہ ایک میت پڑا ہے. تو کہتا ہے کہ لندن والے کا سماع تو ممکن ہے، قریب ہے، لیکن یہ جو ساتھ پڑا ہے نا مردہ، اس میت کا سننا اس بعید والے غائب، اس لندن والے زائد سے بھی ابعد ہے. اس سے بھی کیا ہے؟ ابعد. کیوں؟ کہ وہ جو لندن بیٹھا ہے وہ دنیا کے اندر بیٹھا ہے، جو لندن بیٹھا ہے وہ دنیا کے اندر بیٹھا ہے، اور یہ جو میت ہے سالم جہان سے چلا گیا ہے. چاہے امریکہ ہو، لندن ہو، کراچی، جو بھی ہو، تو وہ دنیا کے اندر ہے. اور یہ جو میت ہے یہ پورا جہان چھوڑ گیا، اور جو لندن والا ہے اس کے اندر روح ہے، اس کے حواس سلامت ہیں. اور اگر درمیان کا سبب مہیا کر دیا جائے تو لندن والا تو سن لے گا لیکن مردہ سن سکتا، اور مردے کا سننا غیب بعید سے کیا ہے؟ ابعد. اب ذرا مفتیان کرام توجہ کرنا، جو ابعد کے سماع کا قائل ہو، سارے مفتی نہیں بول رہے، تم نبی کا ہو، سارے اکابر نے لکھا ہے، سب اکابر لکھ گئے. اور میت کا سننا صرف بعید ہے یا ابعد ہے؟ پھر یہ تحت الاسباب ہوگا فوق الاسباب ہوگا؟ پتہ نہیں تم کس حساب سے ان کو مسلمان ثابت کرو گے، مجھے تو نہیں سمجھ آتی. ہاں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. پکے ہوں یا کچے ہوں، میں آپ کے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. اب دے جہاں پر بھی بات ہم فقیروں کی بنے گی کہ سما مانو صرف بے اسماء اللہ، بے مشیت اللہ، اس کے علاوہ کوئی بات بن سکتی نہیں. علامہ انور شاہ صاحب جیسا آدمی، میں نے ان کی فیض الباری دیکھی اور کتابیں سب دیکھی، تو ابتداءً میں نے سمجھا کہ شاید علامہ انور شاہ صاحب سماع کا قائل ہے. سماع کا قائل جہاں لفظ آئے نا تو مراد وہی موارد مخصوص ہوتی ہے. سماع عادی کا تو کوئی انسان کا بچہ قائل بن ہی نہیں سکتا، کہ صرف ماسٹر کاڑے کی پارٹی ہے اور کوئی نہیں، ورنہ عقل والا بندہ نہیں بنتا. میں نے کہا حضرت قائل ہیں، لیکن فیض الباری جب میں نے دیکھی تو ایک مقام پہ زبردست حل کیا. ایک مقام میں کہتے ہیں قد اشکل علیہ، سارے جواب لکھے کہ یہ جو کہتے ہیں سماع نافع کی نفی ہے، اسماع کی ہے، سماع کی نہیں، فلاں فلاں. علامہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے آیت حل نہیں ہوتی. یہ لکھ کے پھر کہتے ہیں کل، تو یہ ایک ہی مقام ہے جہاں، باقی کہیں یہ فیصلہ نہیں. کل تو میں کہتا ہوں کہ سماع متا شاء اللہ لمن یشاء، متا شاء اللہ لمن یشاء، لمن یشاء، بس اتنا. جب اللہ چاہے، جس کے لیے چاہے وہ قادر ہے وہ سنا دے. علامہ آلوسی نے لکھا
کہ مردوں کا سننا ایسے ہے جیسے اندلس کا بہرا بغداد والے گونگے کی بات سن لے. یہ کیا ہوگا؟ خرق عادت یا عادت ہوگا؟ یہ بے اسماء اللہ ہوگا یا صلاحیت سامع میں ہوگی؟ بے اسماء اللہ بے مشیۃ اللہ. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. ہم وفاق المدارس کی میٹنگ پہ جا رہے تھے تو ہمارا جو تلا گنگ کا مدرسہ تھا وہ ملحق تھا، اب بھی یہ. تو راستے میں ایک ہمارا اپنا بزرگ مولوی ہے، وہ مل گیا. خیر ہم ہوٹل پہ بیٹھے چائے پینے، تو مجھے کہتا ہے یہ تلا گنگ میں ایک مولوی صاحب ہیں، بیچارہ منٹل ہے، اشاعتی لیکن ہے منٹل. اس نے یہ مسئلہ چلایا کہ یہ مولوی خضر حیاتی ہے، بڑا مشہور کیا کہ یہ حیاتی ہے. خیر بڑا شور مور ڈالا، چکوال کا مولوی ہے، تو بڑا شور مور ڈالتا رہا. دلیل کسی نے پوچھی دلیل کیا ہے؟ تو اصل دلیل تو ہوتا ہے چندہ. میرا بھی مدرسہ تھا، اس کا بھی مدرسہ، لیکن اللہ کے فضل سے اس نے کام اتنا زبردست کیا ہوا ہے کہ سفید داڑھی ہو گیا، مرنے والا ہے تقریباً. تو 3 مقتدی ہیں، چوتھا کوئی نہیں بنا. پہلے دن مسجد بنائی تھی 3 آئے تھے، چوتھا مقتدی کوئی نہیں، اب تک کوئی نہیں. طالب علم شروع زندگی سے پڑھا رہا ہے، آج تک اللہ کے فضل سے ایک مدرس بھی نہیں نکلا. لیاقت اتنی ہے، اور کام اشاعت کا پورا سر پہ اٹھایا. اور چندہ کوئی گھر ایسا نہیں جس سے اس نے چندہ نہ مانگا ہو. تو ٹمن میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بڑے اچھے حاجی صاحب تھے مواحد، تو اس نے میرا درس رکھا اور مجھے کہا کہ مہینے میں آپ ایک درس دیا کریں. تو میں نے درس دیا. وہ تو توحیدی آدمی تھا. یہ مولوی صاحب پہنچ گئے وہاں، انہوں نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم مولوی خضر حیاتی ہے، آپ اس کا درس کیسے دلاتی؟ تو پوری قسم. وہ اس کا بیٹا ہے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، دیندار ہے. تو وہ میرے پاس آئے، اس نے کہا کہ یہ مولوی صاحب آئے اور اس نے والد صاحب کا ذہن خراب کیا اور کہا کہ یہ حیاتی ہے. تو حالانکہ اس وقت المسلک المنصور وغیرہ یہ ہمارے تقابل بھی ہو چکے تھے، تو اس وقت کی بات ہے. تو وہ آیا کہ آپ آئیں اور والد صاحب کے سامنے اتنی بات کریں کہ میں حیاتی نہیں ہوں. میں نے کہا کہ مجھے نہ چندہ کا مقصد ہے، وہ مولوی صاحب اس کو تو چندہ چاہیے آپ سے، اور مجھے نہیں چاہیے، اور آپ کے والد صاحب کے دستخط بھی میرے عقیدے پہ نہیں چاہیے. اس لیے میں قطعاً آپ کے والد صاحب کو میں صفائی دوں کہ میں اشاعتی ہوں، حیاتی نہیں ہوں فلاں، تو خبردار کبھی میں نہیں گیا. پھر وہ ملک صاحب فوت ہو گئے، میں نہیں گیا اس کے پاس، بعد میں فوت ہو گئے. تو دلیل کیا کہ مولوی خضر کہتا ہے بے مشیت اللہ، بے مشیت اللہ سما کے ہم قائل ہیں ایک، اور دوسرا نوع من الحیات. یہ 2 مسئلے دلیل ہیں حیاتی ہونے کی. کہ اور مجھے مولوی خضر کہتا ہے کہ یہ قبر بھی قبر ہے، حالانکہ یہ گڑھا ہے، یہ قبر نہیں ہے. یہ اس کے شیطان نے بول کیا دماغ نجس پہ، تو اور نجاست بڑی. خیر وہ بھی مولوی صاحب اس کے ساتھ کا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ مولانا سعید الرحمان صاحب بھی میرے ساتھ تھے اپنے وہاں کینٹ والے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ نے کون سا مسئلہ چلا ہے بے مشیت اللہ ششیت اللہ، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مسئلہ جو بیان کرو، بے مشیت اللہ بھی مردے نہیں سنتے، کوئی بے مشیت اللہ اور ششیت اللہ نہیں ہے. میں نے کہا مولوی صاحب تو پکا بے ایمان ہے، پکا بے ایمان. تو نے کیا لفظ کہا؟ تجھے کوئی پتہ سمجھ آئی ہے؟ بھائی اگر اللہ چاہے نا سنانا تب بھی نہیں سنتے.
اللہ چاہے اللہ زور بھی لگائے نا مردے سنتے ہیں تب بھی مردے سنتے نہیں. بے مشیت اللہ ششیت اللہ چھوڑو, تم بس کہو مردے نہیں سنتے. یہ اس کی حالت. میں نے اسے کہا کہ قرآن میں پڑھ ذرا ان اللہ یسمع من یشاء, یہ مشیت اللہ ششیت اللہ تو قرآن کے اندر کھڑی ہے. ان اللہ یسمع من یشاء کہتے پھر ٹھیک ہے نا, لوگ ٹھیک کہتے ہیں تو حیاتی ہے. میں نے کہا بالکل میرے تو نام میں بھی حیات ہے. جو مجھے کہتا ہے یہ حیاتی نہیں یہ حیات کا منکر ہے وہ تو اس کے تو نسب بھی مشکوک ہے. جب میرے نام میں بھی حیات ہے تو میں حیاتی نہیں تو اور کون حیاتی ہوگا؟ تو اصل حیات تو ہم مانتی ہیں. اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں, اس لیے میں بے مشیت اللہ آپ کو سمجھا رہا ہوں, کہیں آپ بھی کھڑے ہو جائیں بے مشیت اللہ ششیت اللہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک اگر زور لگائے نہ مردے سنیں تب بھی نہ سنیں, یعنی اللہ قادر ہی نہیں مردوں کو سنانے پر. یہ خیال کرنا. ہاں بھائی کچھ سمجھ آئیے. اب عدم من السماء من الغائب البعید. یہ مغنی ابن قدامہ والا بزرگ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا شاگرد ہے. پیر عبد القادر جیلانی کا حنبلی بڑا عالم علامہ ہے اور تمام حنابلہ کی مذہب کی سب سے معتمد کتابیں. اور دوسرا ہے تکملہ المجموع شرح المہذب, اس کا جلد 8 صفحہ 91, اور اس پر یہ بھی موجود ہے. یہاں پوری عبارت میرا خیال ہے نہیں آئی. نصا علیہ احمد والشافعی ہے عبارت میں کہیں؟ ہاں, نصا علیہ احمد نیچے لکھا ہے قال الشافعی. تو امام احمد اور امام شافعی کا بھی مذہب یہی ہے اور دلیل ہے دلیل یہی ہے ما انت بمسمع من فی القبور. یہی ایک تھوڑا سا فائدہ سمجھ لو. موت کے بعد قرب و بود کی بحث ہی فضول ہے. موت کے بعد قرب و بعد کی بحث ہی قریب سے سنتے ہیں تو دور سے, وہاں قرب و بود سواء, کوئی قرب و بود نہیں. بات ذرا سمجھو میری. کس طرح نہیں کہ موت کے بعد قرب کا تحقق ہی نہیں, نہ روحانی نہ جسمانی. جسم چلا گیا اتباع کے تراب میں, اور آپ کا متنبی بھی کہتا ہے الا کل من تحت التراب فهو بعید. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ الا کل من تحت التراب فهو بعید. حماسی بھی کہتا ہے, یہ حماسی میں بھی ہے. تو تمام اہل لغت اہل عرف متفق ہیں کہ جو مٹی کے نیچے چلا گیا وہ بعید چلا گیا. تو مردے کا جسم چلا گیا مٹی کے نیچے. تو کلو من تحت التراب فهو, کیوں نہیں بولتے؟ اور یہ بھی ہے ابعد, وہ بعید. اور روح چلی گئی یا 7ویں آسمان سے اوپر یا 7ویں زمین سے نیچے. تو قرب کس چیز کا ہے؟ دوسرا کہ دنیا عالم شہود ہے. جب آدمی مرتا ہے تو پورے عالم شہادت سے چلا جاتا ہے عالم غیب کی طرف. وہ عالم شہادت سے خرج من الدنیا. رسول پہ بھی موت آئے تو خرج من الدنیا. ذهب رسول اللہ فارق الدنیا. تو مرنے والا سالم دنیا سے جدا ہو جاتا ہے اور دنیا سے کوچ کر جاتا ہے.
تو پھر قریب ہے یا دور؟ وہ تو چلا گیا دور، جہاں تو قرب کی بات ہی کوئی نہیں. قرب یا بعد ہے زندہ کے لیے، اور جو مر گیا وہ سالم دنیا ہی سے کوچ کر گیا، تو دنیا کے سارے شہر یہ قریب ہیں اس کی نسبت، کیونکہ یہ کیا ہے؟ دنیا میں ہیں. اور وہ بیچارہ سالم دنیا سے بھی باہر چلا گیا. پشاور دنیا میں ہے یا نہیں؟ کراچی، امریکہ، اور جو میت جہاں گیا وہ دنیا ہے یا دنیا سے آگے نکل گیا؟ پھر قریب ہے. وہ تو پورے جہان دنیا سے نکل گیا، تو جہاں قرب بہت کیسا. تو اس لیے میت کا سننا ہے ہی بعید، وہ قریب ہے ہی نہیں. آگے صغرا کبرا خود بنانا. اس سے چند چیزیں معلوم ہوئی. ایک چیز تو یہ کہ امام جمہور احناف، امام احمد، امام شافعی کا عقیدہ بھی یہی ہے عدم سماع. اور عقیدہ عدم سماع پر کس کو پیش کر رہے ہیں؟ آیات کو. ان آیات کا وہ معنی کر رہی ہے یہ باتیں. بس آگے یہ قال شیخ ابو القاسم میں ایک نیا نقطہ لکھا ہے، یہ پورا عنوان ہے. اس عنوان کو سمجھ لو کہ اس آیت کی دو تقریریں ہیں نا. ایک تو میں نے کر دی ہے پہلی تقریر کہ الموتا سے مراد کیا ہے؟ زندہ کافر، اور تشبیہ دی گئی ہے، استعارہ ہے، اور تب بھی عدم سمائے. اور بعض علماء نے کہا کہ المانا ان القبور وہم الموتا حقیقتاً، کہ تشبیہ بناؤ ہی نہیں بلکہ کیا کرو؟ بولو خدا کے لیے، حقیقتاً مردے مراد لو، مجازن لو ہی نہیں، تشبیہ ہے ہی نہیں، حقیقی مردے. تو پھر لا یسمعون فلیسا علیکا، تجھ پہ یہ نہیں ہے کہ تو ان کو سنائے کیونکہ وہ سنتے نہیں ہیں. بس اس پر یہاں تک آیت کا معنی میں نے کیا. اس پر حوالے ہیں بہت زیادہ. چلو دو فائدے اور بھی دیکھ لو. نفی عموم سما، نفی عموم سما یہ میں سمجھا چکا ہوں، جہاں صرف حوالہ آ رہا ہے. یہ آپ کے پاس پہلی عبارت لکھی ہے مختصر المعانی کی، اس میں ہے بَإِمَّا لِلتَّعْمِيمِ فِي الْمَفْعُولِ مَعَ الْاخْتِصَارِ الی آخرہ، کہ مفعول کا حذف ہوتا ہے کس وجہ سے؟ تعمیم کے لیے، للتعمیم. اب یہ تو ضابطہ ہے علم معانی کا، اس ضابطہ کو انہی آیات میں جاری کیا ہے علامہ ابو سعود نے. فرمایا وَإِطْلَاقُ الْإِسْمَاءِ عَنِ الْمَفْعُولِ لِبَيَانِ عَدَمِ سمائہم یا اسمائہم، سمائہم یا انتفائہم، سمائہم لشیئن من المسموعات، کہ یا اللہ تعالیٰ نے ایک مفعول چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا ہے؟ الموتا کا، السم کا مفعول مذکور ہے الدعاء، الموتا کا چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ تاکہ پتہ چلے کہ کچھ بھی نہیں سنتے. لشیء من ابو سعود
حنفی عالم. اسی طرح روح المعانی فرماتے ہیں اطلاق الاسماء عن المفعول لبیان عدم سماعہم لشیء من المسموعات. کیا فرما رہے علامہ آلوسی کہ اللہ نے مفعول اس لیے نہیں ذکر کیا کہ مردے کک بھی نہیں سنتے، کوئی چیز بھی نہیں سنتے، تعمیم کے لیے. روح المعانی صفحہ 19 جلد 21. اور اسی طرح علامہ اندلسی البحر المحیط والا بزرگ وہ بھی یہی کہتا ہے بلما کان المیت لا یمکن ان یسمع. عبارت پہ غور کرنا. بلما کان المیت جبکہ تھا میت نہیں ممکن تھا سننا میت کا. نفی سما کی لے رہا ہے یا اسما کی؟ سننا میت کا. لم یذکر لہو متعلق تو مفعول نہیں ذکر کیا گیا. او انک لا تسمع الموتى کیا چیز؟ یہ متعلق ذکر نہیں کیا گیا. بل نفی الاسما اے لکا لا یقع منکا اسما اللہم البتہ. یعنی یہ بتانا ہے کہ بالکل تجھ سے اسما نہیں. کیوں بھائی؟ لعدم کیونکہ مردوں میں سننے کی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے. تو نفی آیات میں عادتاً سما کی ہوئی یا خرق عادت کی؟ اور میں نے بتایا تھا عادتاً کا معنی میت میں صلاحیت سما ہو. بابا کہہ رہا ہے لعدم القابلیت، مردوں میں سننے کی قابلیت ہی نہیں ہے، اس لیے مفعول کو ذکر نہیں کیا. ساری باتیں میری آ گئی. یہاں پر دیکھیں دوسرا فائدہ نفی عموم افراد. نفی کس کی ہے؟ عموم افراد. تو آیتیں دو طرح ہیں، ایک الموتا اور دوسرا من فی القبور. انک لا تسمع الموتا اور دوسرا ہے من. تو یہاں پر آ رہا ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ من اور ما یا تعمیلان العموم بالخصوص واصلهما العموم. اصلهما العموم. من اور ما کی اصل وضع کس کے لیے ہے؟ عموم کے لیے. یہ شاشی سے پڑھتے ہیں یعنی انہما فی الاصل الوضع للعموم یستعملان فی الخصوص بعارض القرائن. وہ قرائن یہ نور انوار کی عبارت ہے. اسی طرح آگے آ رہا ہے حسامی کی فالجمع المعرف والمنکر کلہ آمن. کلہ ہم نے اتنا ثابت کرنا تھا کہ دو ایتوں میں الموتا ہے ایک میں من ہے. تو الموتا جمع معرف ہے وہ بھی عام اور من بھی عام. انبیاء کو بھی شامل غیر انبیاء کو بھی شامل سب کو شامل ہے. اور عام کا ضابطہ آپ کے پاس لکھا ہے کہ انہ یوجب الحکم فیما تتناولہ قطعا و یقینا کل خاص فیما. تو عام اپنے افراد کو قطعی اور یقینی طور پہ شامل ہوتا ہے جیسے خاص اپنے معنی میں قطعی اور یقینی ہے. اور آپ کو پتا ہے تخصیص اول کے لیے نص قطعی درکار ہے. اب تمام غالی صاحبان کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ یہ آیت الموتا من فی القبور انبیاء کو بھی شامل غیر انبیاء کو بھی شامل امام الانبیاء کو بھی شامل. اور یہ ضابطہ کس کا؟ میرا یا امام صاحب کا؟ امام ابو حنیفہ کا. یہ ضابطہ آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اصول شاشی میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟
وہ نور انوار میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ حسامی میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ توضیح طلبی میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ یہ تمام کتب میں مذہب امام کا ضابطہ ہے کہ انبیاء کو بھی شامل اور غیر انبیاء کو بھی شامل۔ اب وہ بدمعاش کیا کہتی ہیں کہ نبی کا نام دکھاؤ، الموتا میں نبی کا نام دکھاؤ، اور دکھاؤ نبی پاک کو کہاں، آپ کا نام کہاں ہے، آپ کو شامل کہاں ہے؟ تو ہم تو نبی پاک کے سما کی بات کرتے ہیں، یہ حالانکہ آپ سب کچھ آپ ان کے فراڈوں سے واقف ہو چکے ہیں۔ تو وہ کہتے کیا ہے کہ کوئی ایک مفسر دکھاؤ جس نے کہا نبی نہیں سنتا، کوئی ایک فلاں دکھاؤ۔ اب اصول کیا ہے؟ ہم نے دکھانا ہے یا انہوں نے دکھانا ہے؟ ایک آدمی نحو کا ضابطہ بیان کرتا ہے کلو فاعل مرفوع، اور آگے کہتا ہے باتا خالدن، باتا خالدن میں خالد فاعل ہے کہ نہیں؟ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ خالدن کیوں مرفوع ہے جناب؟ وہ کہتا ہے حضرت جی فاعل ہے۔ اس نے کہا چھوڑ، تو مجھے کسی نحو کی کتاب سے دکھا کہ باتا خالدن کی مثال ہو اور وہاں لکھا ہو کہ خالدن مرفوع ہے۔ یہ مطالبہ صحیح ہوگا؟ جو عقل والے ہیں وہ سمجھے یہ مطالبہ صحیح ہوگا۔ کیوں؟ اس کی بات کس کے مطابق ہے؟ قانون۔ اب یہ اتنے چبل ہیں کہ قانون کے بھی منکر ہیں، حالانکہ قاعدۃ کلیۃ ینطبق علی جمیع جزیات موضوعہا، قاعدہ کلیہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تمام جزیات کو وہ شامل ہوگا۔ اب جب یہ قانون کلی آ گیا کہ جو بھی من کا افراد انبیاء غیر انبیاء شہداء کوئی بھی ہے وہ نہیں سنتا، اب اس بات پر کہنا کہ نبی پاک کا نام دکھاؤ، عدم سما کی بات ہو، نبی کا لفظ ہو، قبر کا لفظ ہو، فلانا لفظ ہو، تو یہ مرزا قادیانی کی چھینک کے برابر یہ شبہ ہے۔ اس شبہ کی کیوں حیثیت عند العقلاء نہیں ہے اور ضدی کا کوئی علاج بھی نہیں۔ اگر اس طرح تو مطالبہ کرے نا تو میں کہتا ہوں کہ رسول پاک نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، بولو، تو اس وقت آپ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ تھے؟ لفظ دکھاؤ کہ جب آپ حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے، ایک حوالہ پیش کرو 1400 سال میں سے کسی ایک محدث ایک مفسر نے لکھا ہو کہ آپ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ تھے، مل جائے گا حوالہ؟ یہ ایسے گدے ہیں، بلکہ ابن گدھے، بدیہات کا انکار کریں گے، ضوابط کا انکار کریں گے، اصول کا انکار کریں گے، قرآن کا انکار کریں گے، اور اکابر کر کے پھر اکابر کا بھی انکار کریں گے۔ ہاں، ان پہ صحیح سچا آتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، تو جہاں پر بزرگوں ضابطہ یہی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ایسے ایٹم بھی رکھے ہوئے ہیں خاص جو صحیح موقع پہ سر پہ لگے۔ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کی بات دکھاؤ، بچوں میں دکھاتا ہوں، دکھاتا بھی اس شخصیت سے ہوں کہ تیرا باپ بھی انکار نہ کرے۔ مولوی سرفراز خان نے لکھا ہے انکا میتن کی نس کتی کی روح سے نبی پاک بھی الموتا کا فرد ہے۔ الموتا کا کیا ہے؟ یہ مسلک المنصور ہے، ادھر 36 صفحے، کون سا صفحہ ہے؟ نشان نہیں لگا آپ کے پاس؟ دیر ہو جائے گی، ہاں اگر مل جاتا ہے تو ان کو صفحہ بتا دے۔ تو اب اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر، ہاں یہ ہے۔ تو مولانا سرفراز خود اور باقی انشاءاللہ میں نے جو آپ کو انا کا میتن کا معنی بتایا تھا اب وہ آپ کو سمجھ آئے گا، اس وقت نہیں آیا۔ انا کاب انا ہم فی ادادل، تو الموتا کا آپ فرض ہیں یا نہیں؟ سب مفسرین نے لکھا۔ ہاں بھائی ہاں، صوفیوں نے بھی نشان لگائے۔ یہ صفحہ نمبر 36 ہے۔ اچھا، میرے حافظے نے غلطی نہیں کی، ہاں یہ 36 ہے، 36 صفحہ ہے۔ ہاں بھائی،
دیکھو فالجمع المعرف، عام کا حکم آ گیا. اب میں تبصرہ پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کے پاس لکھا ہے کہ نہیں. حاصل آیات کا لکھا ہے کہیں. ان تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان میں مسموعات کے اعتبار سے بھی عموم ہے، افراد کے اعتبار سے بھی عموم، یعنی مسموعات میں سے ہر چیز کے سننے کی نفی، خواہ دعا، پکار، صلات، سلام، جوتوں کی آواز، انسانوں کی آواز، پرندوں کی آواز، بجلی کے کڑکے، پیغام، سمجھے کہ نہیں؟ ہر چیز کے سننے کی نفی ہے. اور افراد کے اعتبار بھی ہر فرد میت، ہر فرد من فی القبور سے نفی ہے. نبی ہو یا امتی، شہید ہو یا غیر شہید، مومن ہو یا کافر، ہر ایک کے سننے کی نفی ہے. یہ نفی قطعی اور یقینی ہے. لہذا کسی چیز کے سننے کا قائل اور کسی فرد کے سننے کا قائل، یعنی عادتاً سننے کا قائل، قطعیات قرآنیہ کا منکر ہوگا اور کافر قرار پائے گا. یہ نفی صرف ظنی نہیں کہ منکر پر فتویٰ نہ لگ سکے، البتہ کسی چیز کے سننے کے لیے یا کسی فرد کے سننے کے لیے اگر دلیل قطعی موجود ہو تو اسے تخصیص ہو سکے گی، جو موجودہ سماع کے قائلین کے پاس موجود نہیں. الی آخرہ ہی. بس اس کے بعد دو چیزیں رہ گئی. ایک چیز ہے باب الشبہات. انہی آیات پر جو ہمارے ان دوستوں نے جواب دی. آپ کے پاس لکھا کیا ہے؟ یہ باتیں میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں. وجہ تشبیہ والی بات، سما والی بات بھی بتا دی ہے. یہ وہی باتیں ان کے حوالے لکھے. اس میں صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ بزرگ وجہ تشبیہ کی عدم سبا بنا رہے، عدم انتفاع نہیں، عدم سما، عدم انتفاع نہیں. عدم انتفاع صرف کافروں میں ہے اور مردوں میں کیا ہے؟ عدم سما. چونکہ وہاں ادعاء ہے مشبہ میں، تو وہی بات ہے. اگر اب بھی آپ نے نہیں سمجھی، دو دفعہ میں نے یہ بات دہرا دی ہے، اس دن بھی آج بھی، تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. اب ان عبارتوں میں اگر کوئی عبارت سمجھ نہ آئے آپ وہ سمجھ لیں. باقی عبارتیں تو بہت مزے والی ہیں لیکن وقت بالکل نہیں. میں وقت بچاتے ہوئے آگے جا رہا ہوں. بعض عبارتیں عجیب عبارتیں. اور 6 صفحہ پہ آؤ. فائدہ المیت لیس من شانہ السماء. آیت میں نفی سما آدھی کیے. دیکھا؟ المیت لیس من شانہ السماء ولا یتحقق منہ السماء الا معجزۃ کسماء اہل الکلیم. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ میت میں سننے کی صلاحیت نہیں. انشاءاللہ ساری زندگی آپ کتابیں مطالعہ کریں نا، ساری زندگی، سارے کتب خانے چھان ماریں،
اگر آپ کا فہم صحیح ہوا تو بات یہی آ کے نکلے گی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہی پورے آپ پھرتے رہے ساری دنیا کے کتابیں مولوی، لیکن بات یہ ہوگی جو میں اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، یہی بات ہوگی. لیسا من شان السماء بلا یتحقق من حس. میں نے کیا کہا تھا کہ میت میں صلاحیت نہیں ہے، میت میں قابلیت نہیں ہے. یہ اوپر بھی عبارتیں بہت ساری ہیں، اور ایک عبارت آ رہی ہے لا سبیلا لفرت رازم اما او مراح اللبید کی عبارت ہے. کل میت الذی لا سبیلا، میت کے اسماء کا کوئی راستہ ہی نہیں. اس کے نیچے ایک عبارت آ رہی ہے علامہ اندلسی کی لما کان المیت لا یمکن ان یسمع، میت کے لیے سماع ممکن ہی نہیں. تو ساری یہ عبارتیں اسی پر ہیں کہ اس میں قابلیت نہیں، صلاحیت نہیں، اور اسی کی ہم نے نفی کی. آگے فرماتے ہیں کہ لأن المراد نفی الاسماء بطریق العادت، نفی الاسماء بطریق خدا کے لیے سارے بولو بطریق العادت. قرآن نے کس سما کی نفی کی؟ سما عادی کی، عادی کی، عادی کی. اب روح المعانی میں نے لکھی ہے یا نعمانی صاحب نے لکھی ہے یا عنایت اللہ شاہ صاحب نے لکھی ہے؟ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں فرق کرتے ہیں عادت خرق عادت. یہ عادت خرق عادت ہے ہی کوئی نہ. انہوں نے کہا تمہارا ابا جان لگی ہے. علامہ آلوسی ذرا انکار کر کے دیکھو، میں نے آپ کو خرق عادت کا لفظ بھی دکھایا، عادت کا لفظ بھی دکھایا، کرامت کا لفظ بھی دکھایا، معجزے کا لفظ بھی دکھایا. اب بھی تمہیں یقین نہ آئے تو پھر اللہ جانے اور تم جانو. یہ خرق عادت اور عادت یہ ہماری اصطلاحات نہیں، ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کو عام کر دیا، سب کو بتا دیا. بعض کتابوں میں لکھا ہوگا کہ الحق ان الموت یسمعون فی الجملہ، الحق والحق یہ روح المعانی میں بھی ہے. تو وہاں ان کو فی الجملہ کا معنی نہیں آتا مولویوں کو. اصول شاشی میں آپ نے مسئلہ پڑھا قسم کا، اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک آدمی قسم اٹھائے کہ آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا، چل عقل بننا حاضل حجرا ذہبا، میں اس پتھر کو پہاڑ کو سونا بناؤں گا، فی الفور ہانس ہو جائے گا. کیوں؟ کہتا ہے یمکن فی الجملہ، فی الجملہ ممکن ہے. اور یمکن فی الجملہ کیوں؟ خرق عادت طور پر، خرق عادت طور پر ممکن ہے. کوئی سمجھے کہ نہیں سمجھے تو فی الجملہ کا معنی بھی سمجھ آئے. خرق عادت یہ وہاں شاشی سے دیکھ لینا. ہاں ایک بڑا مدرس ہے، مولوی ہے، نام نہیں لیتا پھر چلو خطیب تو بیچارے ویسے رگڑے جاتے ہیں، مدرسین بچ جائیں. تو وہ ہے بھی بڑا اچھا نیک آدمی ہے، لیکن شیطان بھی صوفیوں کے ساتھ زیادہ ہی بتی کرتا ہے. تو وہ میرے پاس بیٹھ کیا، مجھے کہتا ہے یار آپ نئی نئی اصطلاحات گھڑتی ہیں. میں نے کہا یار پہلی بات تو ہے کہ لا مشاعۃ فی الاصطلاح، توضیح طلبی آپ نے پڑھائی ہے، اس میں لکھا ہے کہ نئی نئی اصطلاحات میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. پھر بولتے کیوں نہیں؟ بولو میں آگے چلوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سی میں نے نئی اصطلاح وضع کی ہے. کہتا ہے کہ یہ جو خرق عادت اور عادت کی اصطلاح ہے یہ آپ ہی لوگوں کی ہے. آپ ہیں، آپ کا وہ استاد تھا نعمانی، وہ بھی کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا، اور عنایت اللہ شاہ تھا گجراتی.
تو یہ خشک مزاجی والے فتوی. تو میں نے کہا اچھا. کہتے فی الجملہ سما پر سب اکابر متفق ہے. فی الجملہ سما پر. میں نے کہا میں بھی متفق ہوں, فی الجملہ سما میں بھی مانتا ہوں, لیکن ابھی جو اعتراض آپ کر رہے تھے نا, اب آپ پہ عود کر آیا. فی الجملہ سما کا معنی بھی خرقی عادت ہے. کہتے خرقی عادت, ہر جگہ خرقی عادت خرقی عادت, وہ موارد مخصوص ہے. میں نے کہا چھوڑ موارد مخصوص. شاشی کتنی دفعہ پڑھائی؟ کہتے ہیں کوئی 25-30 دفعہ پڑھائی. میں کہا نکال یمکن فی الجملہ. وہ جب نکالی تو میں نے کہا یہ کہتا ہے آسمان کو ہاتھ لگاؤں, پہاڑ کو سونا بناؤں, فی الجملہ ممکن ہے. کتنے پہاڑ سونا بن چکے ہیں؟ وقوع کتنے پہاڑوں کا ہوا ہے جو سونا بنے؟ اور موارد مخصوص تھا وہ کہ وقوع ہو. کتنے وقوع ہوا ہے؟ کوئی پہاڑ سونے کا بنا ہے؟ اب کہتے ہیں اچھا اچھا اچھا. میں کہ اس کا مواشی بریلوی ہے, وہ شاشی کا مواشی, وہی دیکھ لیتا تو تمہیں سمجھ آ جاتی. اس بیچارے میں بھی لا لکھا ہے خرق عادت بطور کرامت کے, خرق عادت کے طور پہ. تو فی الجملہ بھی ہماری دلیل ہے. ہاں یہ لفظ تو وہی کہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں بیچارے. ہاں چلو اب تو آ گیا بے طریق عادت. صاحب وافی فرماتی ہیں بل مقصود من الکلام الافعام وذا بالاسماء وذا لا يتحقق بعد الموت. یہ مرنے کے بعد یہ ایک اعتراض کا میں جواب دے رہا ہوں. انہوں نے مولانا سرفراز نے زور لگایا کہ قسموں کا اعتبار عرف پر ہے. یہ جو قسموں والا مسئلہ لکھا ہے نا, یمین والا کہ قسم اٹھائی فلانے سے کلام نہیں کروں گا, تو قسموں کا دار و مدار کس پہ؟ عرف پر. تو عرفاً مردے نہیں سنتے, اس لیے کہا گیا ہے کہ آنس نہیں ہوگا. عرف یہ ہے. لیکن یہاں دو دھوکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عرف نہیں, یہ حقیقت ہے. یہ عرف حقیقت کے موافق ہے. دوسرا آپ نے پڑھا ہے کہ شرعی معنی کا حقیقی معنی بھی جہاں ترک کیا جاتا ہے اس میں ایک دلالت العرف بھی ہے. حقیقی معنی جہاں حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے وہاں ایک دلالت ہے. تو عرف تو اتنی قطعی دلیل ہے کہ شرعی معنوں کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے اور عرفی معنی پہ عمل ہوتا ہے. اور تم کہہ رہے ہو جی عرف کی بات تو پھر اور زیادہ پکی ہے, مردے نہیں سنتے. لیکن جہاں دیکھو کیا بزرگ وجہ بیان کر رہے ہیں, وذا بالاسماء وذا لا يتحقق بعد الموت. کیوں کہ وجہ عرف ہے. قال اللہ تعالی انک لا. بزرگ کیا وجہ بیان کر رہے ہیں, عرف یا قرآن؟ قرآن پیش کر رہے ہیں. کافی شرابافی علامہ عینی فرماتی ہیں بل میتو لیسا بے اہل السماء. ہاں بے اہل السماء, میت میں سننے کی قابلیت ہی نہیں. کون کہتے ہیں؟ علامہ عینی. اس کا اہل ہی نہیں. الا تری الی قولی تعالی, تو نے قرآن یہ نہیں پڑھا ما انت بمسمع من فی ال. یہی وجہ بیان کرتے ہیں. عینی بر ہدایہ صفحہ 64 جلد 2. علامہ طحطاوی نے بھی یہ لکھا والمیت لیسا کذالک لعدم السماع. عدم السماع یا عدم انتفاع؟ قال تعالی. اور میت کا عدم سماع صرف عرفی ہے یا شرعی ہے؟ قرآنی. قال تعالی ما انت بمسمع من فی ال انک لا تسمع بہادت تشبیہ محال الکفار فی عدم. اچھا نہیں, یہاں تھوڑی بات صحیح نہیں ہے, اس کو دیکھ لینا. بہائمی فرماتی ہے انکا علی الحق المبین الواضح وقد وعدہ علی لا یخل بحقیقت کا
ادم سمائہم لہا اذ ہم اموات انک لا تسمع الموتى. آپ کا مسئلہ حق ہے اور ان کا نہ سننا آپ کے مسئلے کو مخل نہیں ہے، کیونکہ وہ مردے ہیں اور مردے سنتے نہیں ہیں. علامہ علوسی فرماتے ہیں السمم داء فی الاذن یمنع السماع. یہ اور بات میں نے لکھی کہ یہ ایسے الو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بہرا بھی تھوڑا تھوڑا سنتا ہے. تو یہاں عام بہرے کی بات نہیں، بہرا بھی کون سا ہے؟ سم. کون سا بہرا ہے؟ سم. اور سم بہرا کون سا ہوتا ہے؟ سمم داء فی الاذن یمنع السماع. یہ کان کی وہ بیماری ہے جو مطلقاً سماع سے روکتی ہے، اس لیے اس سے بھی وہ دھوکہ نہ دیں. آگے روح المعانی صفحہ 199 جلد 1 مظہری فرماتی ہیں مراد کافر ہیں، ان کے فرط اعراض کی وجہ سے جو بلایا جاتا ہے مثل میت کے ہیں. مشبہ بھی کس کو بنا رہا ہے؟ میت کو. الذی لا سبیل الی استماعہ، جس کے غور کرنے یا سننے کا کوئی صورت ہی نہیں. بس آگے اور باتیں لکھی ہیں. یہاں تک ہم صرف آپ کو ان آیات کی تحقیق بتا رہے تھے. ان آیات کا معنی کیا ہے؟ اس کے ساتھ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 3. کتنی آیات ہو گئیں؟ 3. چوتھی آ جاؤ صفحہ نمبر 10 پہ. اچھا ایک فائدہ اس سے پہلے بھی آپ کے پاس لکھا ہے 9 صفحہ پر تاریخی فیصلہ دارالعلوم دیوبند. فَإِنَّ عَدَمَ الْإِسْمَاعِ يَسْتَلْزِمُ عدم السماع بہوبا قول محققی الحنفیہ. اور یہ قول کس کا ہے؟ محققین حنفیہ کا. محققین حنفیہ کا کہتے ہیں نا اسماع. تو بابا کیا لکھ رہا ہے؟ فإن عدم الاسماع یستلزم عدم السماع وهو قولو. یہ دارالعلوم دیوبند فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ 438 جلد نمبر 5. آگے فرماتے ہیں ولا نزاع فی ان المیت لا یسمع. اس میں تو جھگڑا ہی نہیں کہ مردے نہیں سنتے. لقولی تعالی وما انت بمسمع من فی فالمثبتون لسماع الموتى یقولون فی هذه الآیہ نفی الاسماع لا نفی السماع. یہ علامت افتزانی ہے. کہتا ہے کہ جو مثبت سماع موتا ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نفی کس کی ہے؟ اسماع کی، نہ سماع کی. فإنهم لا يدرون ان النزاع في السماع. وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جھگڑا سماع میں ہے. فإذا انتفى الاسماع، جب اسماع ختم ہو گیا، الذي هو الاصل انتفى السماع الذي هو الفرع بطریق الاولی. اسماع اصل، سماع اس کی فرع. تو جب اصل ہی ختم ہو گئی تو سماع بطریق اولا منتفی ہے. کچھ سمجھ آئیے بات. یہ 2 حوالے میں نے کہے تھے یہ آگے. اچھا اب جو ہے ٹائم نہیں ہے، چلو بعد میں انشاءاللہ میں کر لیتا ہوں. ابھی 4-5 منٹ میں جس نے کوئی بات پوچھنی ہے پوچھ لے.
مارا میتا ادھر میتا کی وضاحت کیجئے، تو یہ وضاحت تو میں نے کر دی تھی. تو یہ کسی ساتھی سے سمجھ لینا بزرگا، پرچی لکھنے والا. آپ اس وقت یہاں تشریف فرما نہیں ہوں گے. تو مارا میتا ادھر میتا کی تو میں نے جب آیت پڑھائی رکا آیا تھا، میں نے وضاحت کی. چلو کل دیکھ لیں گے. پھر چلو کسی کا کوئی سوال ہے وہ کر سکتا ہے. مولوی سے لکھا ہے قتادہ منکر تقدیر ہیں، اور مولوی سرفراز نے لکھا ہے الغرائب فی تحقیق المذاہب غیر معروف کتاب ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ان کو کہو کہ تمہاری کتاب الثواب کتاب الصلاۃ معروف ہے. پھر یہ جو مسئلہ ہے میں نے آپ کو کیا بتایا، 395 کتب میں موجود ہے، اور امام محمد کے شاگرد امام محمد کی جامع صغیر میں بھی موجود ہے. تو اگر اس کا امام صاحب سے انکار کرو گے تو پھر پوری دنیا کے للڑوں کو چیلنج ہے کہ ایک ایسا فقہی مسئلہ بتاؤ جو امام صاحب سے ثابت ہو. کو سمجھے ہو بات؟ ایک ایسا. دوسرا فتاوی الغرائب یہ غیر معروف کتاب قطعاً نہیں، یہ معروف کتاب ہے، ابن الحمام نے اس کے حوالے دیے، یہ الگ مسئلہ ہے. اب بھی یہ یوسف بن نوری کے کتب خانے میں موجود ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پریسیں ان کے پاس ہیں اور ہمارے جو ہیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے کسی نے اشاعت اکیڈمی بنائی، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کھانے پینے کے لیے، مسلک کی کوئی خدمت نہیں. اور سارے تو انہوں نے ایسی کتابیں بہت ساری شائع کرنی بند کر دی. یہ تو چند کتابیں عقائد اسلام بھی ہم نے شائع کروائی دوبارہ، ورنہ ان کے مکتبوں پر بالکل نہیں تھی عقائد اسلام. اسی طرح میاتا مسائل بھی ہم نے شائع کروائی، اور اسی طرح اور کتابیں. تو فتاوی الغرائب غیر معروف نہیں، معروف فتاوی ہے. البتہ یہ ہے کہ عام شائع نہیں ہو رہا، تو کسی کتاب کا شائع نہ ہونا کہ شائع نہیں ہو رہی، تو اس کے حالانکہ اسی کے فتاوی غرائب کے حوالے بڑے بڑے علماء نے دیے ہیں، اور اس سے استدلال کیا ہے فتاوی غرائب سے. ایک دوسرا کہ یہ علامہ کنوجی جو شاہ اسحاق کے شاگرد ہیں، انہوں نے فتاوی غرائب سے استدلال کیا. اور مولانا حسین علی سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے فتاوی غرائب سے استناد کیا، استدلال کیا. جب اتنے بڑے بڑے اجلہ اکابر اس کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں تو پھر کہنا غیر معروف، تو پھر مولوی سرفراز بھی غیر معروف ہے اور امین اکاڑ بھی غیر معروف النسب ہے. یہ کون سی بات؟ اچھا اپنا حال کیا ہے کہ ابھی تک وہ جو دوسری سند ہے اس کی کتاب نہیں مل رہی، نہ نقل مل رہی ہے نہ کتاب. اور ہمیں پٹی پڑا ہمارا مسئلہ تو فتاوی غرائب کہیں نہ بھی ملے تو ہمارا مسئلہ تو جامع صغیر میں موجود ہے، کنز میں موجود ہے، ہدایہ میں موجود ہے، اور ان سب متون حنفیہ میں موجود ہے. اور متون حنفیہ یہ ظاہر روایت ہیں. اگر متون حنفیہ امام صاحب کا قول نہیں ہے تو پھر دنیا میں ایسی سند ہی نہیں کہ کوئی استنجے کا مسئلہ بھی امام صاحب سے ثابت کرے. نفی اسماء کا مطلب ہے تم زور سے نہیں سنا سکتے. کہاں لکھا ہے؟ ہاں وہاں بہرے کو زور سے نہیں سنا سکتے یا کچھ حضرت سعد کے دروازے پہ آپ گئے تھے نا، 3 دفعہ سلام کیا. وہاں لفظ آ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَكِنْ لَمْ أُسْمِعْكَ. چلو نظیر پہ غور کر لینا اگر کر سکتا ہے تو. کہتے ہیں سماع کے منہ پر فتویٰ لگانا یہ ابن تیمیہ
پر بھی لگے گا. کیوں لگے گا؟ کیوں لگے گا؟ تو ابن تیمیہ کا جو فتویٰ تم پہ لگا ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ ضابطہ ہے، میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں. اصل میں یہ لڑکے آتے ہیں نئے اور انہیں حیا بالکل نہیں آتی پرچے لکھتی ہوگی، یا تو شروع دورے سے آئیں، یہ آتے بھی آخر پہ چسکے کے لیے ہیں اور اپنا کوئی نہ کوئی لوچ تل دیا. تو میں پوری بحث کر چکا ہوں اس پر کہ جو قانون ہے اجراء فتویٰ کا اور اکابرین کی عبارات کا، تو تم ان کو آگے فتویٰ لگا رہے ہو نا، ہم تو نہیں لگا رہے. پھر یہ بھی میں ضابطہ بیان کر چکا ہوں کہ جو شرعی فتویٰ ہے وہ جاری ہوگا، تحفظ شخصیات کا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ فتویٰ ہی ہٹا دیں گے. مثلا ختم نبوت پہ آپ فتویٰ لگاتے یا نہیں لگاتے؟ قادیانی پر، قادیانی کافر ہے یا نہیں؟ جو آپ کے بعد نیا نبی مانے کافر ہے. تو قاسم نانوتوی نے 6 مانے، تو اب یہ فتویٰ واپس لے لو گے کہ حضرت نانوتوی پہ لگ رہا ہے، یا نانوتوی صاحب کی عبارت کی توجیہ کرو گے؟ تو یہ الٹا دماغ بنا ہوا ہے. فلانے پہ بھی لگتا ہے فلاں، تو لگاؤ تم، ہم تو نہیں لگاتے. تم لگاؤ جس پہ لگتا ہے. ہم تو کہتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے اس پہ لگے گا. عادتاً سما کا قائل. مسند الامام اعظم میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ کی قبر شریف کی طرف، قبلہ کی طرف جاؤ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں. بالکل بکواس ہے، جھوٹ. یہ لکھنے والا بہت بڑا کذاب ہے، رکا لکھنے والا کذاب ہے اور دجال من الدجاجلہ ہے. ہاں، یہ کوئی ابھی سدی صغیر بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، ایسا کوئی نہیں. مسند اعظم میں بالکل ہمارے والی بات لکھی ہے کہ وہاں جاؤ اور وہاں پڑھنا سلام کون سا ہے؟ نماز والا. السلام علیکہ ایھا النبی. اور نماز والا سلام کیوں کہا؟ جیسے نماز والے نمازی کا عقیدہ سما کا نہیں ہوتا، آپ کی قبر پہ بھی سما کا عقیدہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، صفوی سے لکھا ہے 126، یعنی کذاب ابن کذاب ہے، پکا دن دہاڑی دھاندلی. وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہ کا لفظ ہوتا مان تمہیں انت خبر کا پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس نے. اچھا، تو نہیں سنا سکتا، اور لوگ سنا لیتی. ایسا استدلال تو کوئی ابن حمار بھی نہیں کر سکتا جو تو نے کیا. وہ بھی جتنے کھوتے ہیں اس طرح نہیں کہتے. کوئی عاقل اس کو تسلیم، اس کے جواب دینے کی کیا ضرورت؟ کیا ابن عمر جنگ بدر کو حاضر ہوئے تھے؟ جنگ پاکستان میں، حضرت ابن عمر جنگ نہیں آئے. ہاں بھائی، 10 تک درمیانی صفحہ 10 تک کے درمیان میں سوالات حل کریں. تو یہ سوالات تو حل میں نے کر دیے ہیں سارے. کچھ چیزیں خود بھی دیکھو، چلو دیکھ لو، جو سمجھ نہ آئے کل پھر تھوڑا سا وقت پہ اس کو ختم کریں گے. جو چیزیں آپ کو سمجھ نہ آئیں نشان لگا لو. سما ثابت ہوا، ابن عمر کے قول سے سما ثابت ہوا. کہاں ثابت ہوا اس کو ابھی سمجھ آئیے. ابن عمر نے کہاں کہا ہے سنتے ہیں. ابن عمر سے قول سے اشکال علی الحدیث ثابت ہوا. ایک روایت پر اشکال ثابت ہوا اور اس اشکال کا حضرت عائشہ کے جواب سے حل ثابت ہوا. ایک آدری مولوی التحقیق حیات المتین، کوئی نئی کتاب ہے یہ، میں لکھتا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں مردے میں سننے کی صلاحیت نہیں، لیکن کہتا ہے کہ قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ اللہ ہر میت کو سناتا ہے. پھر تو مشرک نہیں ہو. اگر یہ کہو گے
میت میں صلاحیت سماع نہیں، مشرک نہیں ہو لیکن کافر ہو. کیوں؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کا جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قانون بنایا ہے، قانوناً سنا دیتا ہے، اس لیے ہم تمہیں مشرک نہیں کہیں گے لیکن کافر ہوگے. پھر سماع الموتیٰ کی روایت ابن مسعود سماع المیت معلوم جو تعین کے چھاپے میں موجود نہیں ہے 2018 کے، تو 18 میں یہ روزانہ بدلتے ہیں، آپ کو ملی نہیں ہوگی، ہے ایسے ہی موجود، صفحے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مختلف ایڈیشنوں کے. میرے پاس پہلے ایڈیشن کے صفحے ہیں جو آپ کو لکھا ہے. سماع الموتیٰ میں لکھا ہے جی ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں. تو پھر رسالہ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں. یہ جناب من رکا لکھنے والا اکذب الکاذبین ہے. یہ کوئی محمد بن مروان ادھر ہی بیٹھا ہوئے یا ابن اسحاق. بھائی خامخواہ کھچ نہ لگاؤ، خدا کے بندے، گپوں کا ٹائم نہیں ہے، جو بات پوچھنی ہے وہ پوچھو. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر فرماتے ہیں امام صاحب کے علاوہ باقی ائمہ سماع کے قائل ہیں. یہ بھی میرا خیال ہے رکا لکھنے والے نے جھوٹ فرمایا ہے. ہاں کہتے ہیں کیسٹ ہے، اگر ہے تو الامام محمد طاہر رحمت اللہ علیہ سے بھی لغزش ہو سکتی ہے، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے. اکثر المشائخ اس سے معلوم ہوتا ہے عقل سماع کے قائل ہیں. بالکل ٹھیک، تو عقل ہوں تو ان کو دیوار پہ مارو. میں آپ کو سمجھا تو چکا ہوں کہ وہ جو حضرات بعض قائلین سماع پچھلوں میں مشہور ہیں وہ موارد مخصوصہ کے سماع ہے. ابھی آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ جھگڑا ہمارا کیا ہے. آپ اس سال اتنے ہی سمجھ جائیں نا بھئی مسئلہ کیا ہے، کافی ہے انشاءاللہ. ہاں بھئی ذاکم دعوت من الارض، اذان تم سے معلوم ہوتا ہے آواز سن کر نکلیں گے. بالکل جب سنیں گے پھر نکلیں گے، اندر نہیں رہیں گے. ایسے ڈھکوسلا بازی. وآخر دعوانا الحمدللہ.